بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ممنوع دنوں کے روزے اور ممنوع انداز۔ بعض ایام ایسے بھی ہے جن میں روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ ایام و انداز یہ ہے۔ نمبر 1، عیدین کے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ بخاری مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہے، ان 2 دنوں کا روزہ صحیح نہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں اسی سے ملتی جلتی روایات حضرت عمر فاروق، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی شرح میں اس بات پر تمام علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے وہ کفارے کا روزہ ہو یا نذر کا، اور چاہے وہ کوئی نفلی روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایام تشریق کے روزے۔ ایسے ہی ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ یا عید قربان کے بعد کے 3 دنوں 11، 12، 13 ذو الحج کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک اور اوس بن حسان رضی اللہ عنہما کو ایام تشریق میں یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا، مومن کے سوا جنت میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا، اور ایام تشریق یا ایام منع کھانے اور پینے کے دن ہے۔ اس اور ایسی ہی بعض دیگر حدیث کے پیش نظر 11، 12 اور 13 ذو الحج کے دنوں کا روزہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ صرف ان لوگوں کو ان دنوں کا روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جو حج تمتع کر رہے ہو اور ان کے پاس قربانی نہ ہو، تو وہ ان دنوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ و ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایام تشریق کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس کے جس کے پاس قربانی نہ ہو۔ خود قرآن کریم سورہ بقرہ آیات 196 میں بھی قربانی نہ پانے والے متمتع کے لیے ارشاد الہی ہے، وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو ایام حج میں 3 روزے رکھ لے اور 7 گھر آ کر۔ اس ارشاد میں اگرچہ مطلق ایام حج میں سے 3 دن روزے رکھنے کی اجازت ہے، جبکہ بخاری و مسلم کی صحیح احادیث سے اس کے لیے ایام تشریق کے روزوں کی اجازت کا پتہ بھی چلتا ہے، اور قربانی نہ پانے والے حاجی کے سوا باقی سب کے لیے ان ایام تشریق کے روزے رکھنا منع ہے۔ نمبر 3، روزوں میں وصال۔ اسی طرح روزوں میں وصال کرنا بھی منع ہے، اور وصال سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح دن رات مسلسل روزے کی حالت میں ہی رہے کہ درمیان میں نہ سحری کھائے اور نہ افطاری کرے۔ آج اس طرح کے روزے رکھنا تو غیر یقینی سا امر ہے، اور ایسا آدمی شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، مگر پھر بھی شریعت کے احکام سدا کے لیے اور ہر ملک و قوم کے لیے ہے، اور صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وصال فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے، چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور بخاری و ابو داود میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرماتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس طرح رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، بس تم اتنا ہی کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ ان حدیث کی بنا پر جمہور اہل علم نے وصال کو حرام قرار دیا ہے۔ بعض ائمہ نے وصال کو حرام نہیں مکروہ قرار دیا ہے، بہرحال یہ جائز و مستحب کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ۔
عورتوں کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت و رضامندی کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے، چنانچہ بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ ابو داؤد کی روایت میں غیر رمضان کے الفاظ بھی ہے، جن سے اس بات کی صراحت بھی ہو جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے فرضی روزے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت طلب کرنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ فرض ہے، اور عورت کے لیے بغیر اجازت نفلی روزے رکھنے کے حرام ہونے پر امام مالک، شافعی، احمد اور جمہور کا اتفاق ہے، اور احناف کے نزدیک یہ حرام نہیں، مکروہ ہے۔ مکروہ روزے، یہ تو ان روزوں کی تفصیل تھی جو جمہور اہل علم کے نزدیک حرام ہے، اور بعض دنوں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مثلا نمبر 1، صرف جمعہ کا روزہ، ہفتہ بھر میں سے صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور بخاری و مسلم کی متعدد احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ محمد بن عبادہ بن جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے، ہفتہ بھر میں سے صرف جمعہ کو روزہ کے لیے خاص کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ساتھ ہی جمعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی رکھے تو جائز ہے، اور بخاری و مسلم شریف میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ نمبر 2، صرف ہفتہ کا روزہ، ایسے ہی صرف ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہم اور جمہور اہل علم کے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہفتہ کے دن کا روزہ نہ رکھو سوائے اس کے کہ وہ فرض ہو۔ اگر اس کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تو مکروہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ اور ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنے کی جو روایت ملتی ہے، ان کی توجیح و تعلیل بھی اہل علم نے یہی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 3، ہمیشہ روزہ، وہ شخص جو بلا ناغہ سال بھر روزے ہی رکھتا جائے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے شخص نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ شارح بخاری شریف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے امام شوکانی نے ان الفاظ کا معنی یہ لکھا ہے کہ ایسے شخص کا کوئی ثواب نہ ہوگا، یعنی اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنے کے برابر ہے۔ نمبر 4، شک کا روزہ، ایسے ہی رمضان سے ایک دن پہلے محض اس بنا پر روزہ رکھنا کہ شاید چاند ہو گیا ہو مگر کسی وجہ سے نظر نہیں آ سکا، یہ شک کا روزہ بھی منع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ زکوٰۃ اموال، یہاں ہم ایک اس بات کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اپنے تمام اموال و زیورات کا حساب لگا کر اس مبارک مہینہ میں ہی ان کی زکوٰۃ بھی نکال دینی چاہیے۔ اس طرح فریضہ سے سبکدوشی کے ساتھ ساتھ برکات رمضان کی وجہ سے ثواب میں بھی کئی گنا اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام روزہ داروں کے صیام و قیام کو شرف قبولیت سے نوازے، سال کے دوران مصنون و مشروع اور مستحب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دنوں یا جس انداز سے روزہ رکھنا حرام اور ممنوع و مکروہ ہے ان سے محفوظ رکھے، آمین۔